لیکن اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ لیڈی میڈیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو نہیں معلوم؟ خوش ہونے کی بات تو کسی بات میں بھی ہو سکتی ہے، فاروق تڑ سے بولا۔ آپ کی باتیں عجیب گھماؤ پھراؤ والی ہوتی ہیں۔ شکر کریں ابھی صرف گھماؤ پھراؤ والی ہی ہیں۔ فرزانہ ہنسی۔ کیوں؟ کیا کسی اور طرح کی بھی ہوتی ہیں؟ بس کچھ نہ پوچھیے، نہ جانے کس کس طرح کی ہوتی ہیں۔ خیر وہ تو میں اندازہ لگا ہی چکی ہوں، اور میں اپنے سادہ لباس والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، نہ جانے ان بیچاروں پر کیا بیتی ہوگی جو لوگ اس قدر ساز و سامان لے کر آئے ہیں۔ کیا انہوں نے سادہ لباس والوں کو صرف بے ہوش کیا ہوگا؟ محمود بڑبڑایا۔ تمہارا مطلب ہے انہوں نے ہمارے سادہ لباس والوں کو ہلاک کر دیا ہوگا؟ ایسا نظر تو نہیں آتا۔ حیرت تو اس پر ہے کہ وہ ان کے قابو میں کس طرح آ گئے۔ اب یہ تو باہر نکل کر ہی معلوم ہوگا، اور باہر ہم جا نہیں سکتے۔ کاش ابا جان کو ہمیں فون کرنے کی کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ آمین، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آمین، لیڈی میڈیا مسکرائی۔ آپ کی آمین کا شکریہ، فاروق بول اٹھا۔ آپ بہت شگفتہ مزاج ہیں، لیڈی میڈیا ہنسی۔ عین اسی وقت ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ انہیں یوں لگا کہ عمارت اب ان کے سر پر گری کہ اب گری۔ اف مالک، یہ تو ہمیں ہلائے جا رہے ہیں، کہیں یہ کامیاب ہی نہ ہو جائیں۔ ابا جان کو اس عمارت کے بارے میں ہم سے زیادہ معلوم ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج کے دور میں کتنے طاقتور قسم کے بم بن چکے ہیں، لہٰذا کوئی فکر نہ کرو۔ کیوں نہ ہم یہاں سے تہہ خانے میں چلے جائیں؟ اوہ ہاں، یہ اور بھی بہتر رہے گا۔ تو کیا اس عمارت کے نیچے تہہ خانہ بھی ہے؟ لیڈی میڈیا نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں بالکل، اس سے بھی زیادہ آرام دہ جگہ، فرزانہ نے کہا۔ تو پھر چلو، وہاں ان دھماکوں کی آوازیں تو سنائی نہیں دیں گی۔ لیکن ایک خرابی بھی ہے، ہمیں صورتحال معلوم نہیں ہو سکے گی۔ یہاں تو ہمیں صورتحال معلوم ہو جاتی ہے کہ اب باہر والے کیا کر رہے ہیں۔ تب پھر یہی ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پیش آئی تو ایسا کر لیں گے۔ اچانک فائرنگ بند ہو گئی اور پھر کوئی دھماکہ بھی سنائی نہ دیا۔ شاید مایوس ہو گئے بیچارے۔ اب اور کرتے بھی کیا، بلکہ مرتے کیا نہ کرتے، فاروق نے منہ بنایا۔ اس موقع پر کم از کم یہ محاورہ نہیں بولا جا سکتا، فرزانہ نے اسے گھورا۔ بہت بہتر، میں محاورہ واپس لیتا ہوں، جب بھی موقع بنا استعمال کر لوں گا۔ بہت خوب، جواب پسند آیا، لیڈی میڈیا نے خوش ہو کر کہا۔ اوہ، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں تھا۔ کس بات کا؟ لیڈی میڈیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس بات کا کہ آپ کو میرا جواب پسند یا ناپسند بھی آ سکتا ہے، ورنہ میں اور بھی مزے کا جواب دے سکتا ہوں، فاروق بولا۔ مزے کا جواب؟ بھائی واہ، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے، فرزانہ نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ کسی ناول کا نام؟ تو کیا آپ لوگ ناول بھی لکھتے ہیں؟ لیڈی میڈیا بولی۔ جی نہیں، صرف ناولوں کے نام تجویز کرتے ہیں۔ ناول نگاروں کی آسانی کے لیے ان بیچاروں کو ناول تو لکھنے آتے ہیں، مگر ناولوں کے نام رکھنے نہیں آتے۔ اس کے لیے یہ کام یہ حضرت انجام دیتے ہیں، لیکن اس وقت تو نام تو انہوں نے تجویز کیا ہے۔ اس نے فرزانہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انہوں نے طنز کیا تھا۔ اسی وقت ایک عجیب آواز نے انہیں چونکا دیا۔ شاید کوئی نئی کارروائی کی جا رہی ہے ہمارے خلاف، محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی پرواہ نہ کرو، فرزانہ بولی۔ بھائی کم از کم ہمیں پرواہ تو کر ہی لینی چاہیے، کیونکہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، فاروق نے مشورہ دیا۔ مسٹر فاروق ٹھیک کہتے ہیں، کم از کم دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، لیڈی میڈیا بولی۔ میں ابھی خفیہ سوراخ سے دیکھ کر بتاتا ہوں۔ وہ ایک اوپر والے کمرے میں گیا۔ 1 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کا رنگ زرد تھا۔ اب ہمیں فوراً تہہ خانے کا رخ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ لوہے کی سیڑھی جو فائر بریگیڈ کی گاڑیوں میں لگی ہوتی ہے، ہماری اس عمارت کی طرف لگا دی گئی ہے۔
اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے چھت پر جانے کی ترکیب کر لی ہے۔ بھلا انہوں نے فائر بریگیڈ کی گاڑی یہاں تک کیسے منگوا لی؟ آگ لگ جانے کی اطلاع دی ہوگی اور جب عملہ یہاں پہنچا ہوگا تو اسے ایک طرف کر دیا ہوگا یا باندھ دیا ہوگا۔ یہ کام بھلا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا جب کہ وہ ہمارے سادہ لباس والوں پر قابو پا چکے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہماری خبر کیوں نہیں لی؟ ان کے خیال میں ہم بالکل محفوظ ہیں؟ اور اب جو لوگ جو چھت پر پہنچنے والے ہیں یہ کیا کریں گے؟ شاید چھت میں سوراخ کریں گے، فرزانہ نے فوراً کہا۔ اوہ سن کے منہ سے نکلا۔ تب پھر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ تہہ خانے میں چلے جائیں۔ پہلے یہ تو اندازہ لگا لیں کہ وہ اب کیا کریں گے۔ اچھی بات ہے۔ خفیہ سوراخ سے انہوں نے قریباً 10 آدمیوں کو چھت پر ساز و سامان کے ساتھ چڑھتے دیکھا اور پھر اوپر برما گھومنے کی آواز سنائی دی۔ بس ثابت ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بم بیکار چلے گئے ہیں تو انہوں نے یہ ترکیب سوچی، آؤ جلدی کرو، تہہ خانے میں چلتے ہیں، یہ تہہ خانے کا دروازہ تلاش نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ تہہ خانے میں آ گئے۔ اور میں کہتی ہوں ہمیں تمام امکانات پر غور کر لینا چاہیے، ایسے میں فرزانہ بولی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ تہہ خانے کا راستہ تلاش کر لیں، اس صورت میں تو وہ عین ہمارے سر پر کھڑے ہوں گے، تب پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت تک بھی اگر ہم نے چھپنے یا ان سے بچنے کی کوشش کی ہے تو صرف اور صرف لیڈی میڈیا صاحبہ کی خاطر، ورنہ ہم میدان میں نکل کر ان سے مقابلہ کرتے اور پھر جو بھی ہو جاتا پرواہ نہ کرتے۔ بات ٹھیک ہے، اس بات کو نظر انداز کرنا غلط ہوگا۔ وہ دروازہ تلاش کر سکتے ہیں، تب پھر ہمیں ان سے مقابلے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ سب سے پہلے لیڈی صاحبہ کو چھپا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ سامنے والی الماری ٹھیک رہے گی۔ اس الماری میں بھی اندر ایک خفیہ خانہ ہے، اس خانے میں یہ بالکل فٹ آ جائیں گی۔ لیکن میں وہاں سانس کس طرح لوں گی؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ سانس لینے کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہوا کی آمد و رفت وہاں ہوتی ہے۔ اوہ تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں وہاں بند رہ جاؤں۔ اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، کاش تمہارے والد آ جائیں، اس نے فکر مند ہو کر کہا۔ آمین۔ ویسے آپ فکر مند نہ ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک سے زیادہ پارٹیاں آپ کے چکر میں ہیں۔ ہاں، اس کا امکان بھی ہے۔ آخر انہوں نے لیڈی میڈیا کو الماری کے خفیہ خانے میں بند کر دیا اور خود دشمنوں سے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے باقاعدہ مورچے بنائے، ان مورچوں میں اسلحہ رکھا اور دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ساتھ ہی تہہ خانے میں دھم دھم کی آواز گونجی۔ اکرام، میں نے سوچا ہے ہم وقت سے پہلے ہی عوامی ہال کا جائزہ لے لیں، اگرچہ وہاں ہمارے آدمی بہت پہلے سے مقرر ہیں، لیکن ہمیں بھی تو اندر کا جائزہ لینا ہوگا۔ اوکے سر، چلیے۔ ہمارے ساتھ عملے کے 100 آدمی بھی ہونے چاہیے، وہ ہال چھوٹا سا تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اکرام عملے کے انتظام میں لگ گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس ہال میں داخل ہو رہے تھے جس میں پروگرام ہونا تھا۔ اس پروگرام کو بھی ہمارے ملک میں ہونا تھا۔ یہ ملکی معاملات ہیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے کندھے اچکائے۔ انہوں نے عملے کے ساتھ پورے ہال کا ایک چیک کرنے کے آلات بھی استعمال کیے، لیکن کہیں کوئی گڑبڑ نظر نہ آئی۔ سوال یہ ہے اکرام کہ وہ کیا کریں گے؟ میرا مطلب ہے اگر لیڈی میڈیا یہاں خیریت سے پہنچ گئی تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ واقعی یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر ان کا پروگرام اغوا کرنے کا ہے تو پھر اس کے لیے انہیں لائٹ آف کرنا ہوگی۔ گھپ اندھیرے میں وہ یہ کام کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہم اب انتظام کریں گے کہ جو ہی لائٹ جائے فوری ضرورت کی لائٹیں خود بخود آن ہو جائیں، اور اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔
ان لوگوں کو میرا مطلب ہے فوری ضرورت کی لائٹیں آن کرنے والوں کو میں ایک خفیہ جگہ بٹھاؤں گا تاکہ وہاں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ دوسرے یہ کہ میں پہلے ہی وہ لائٹیں آن کرا دوں گا، دشمن کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عارضی بلب بھی ساتھ روشن ہے، چنانچہ جب وہ لائٹ آف کریں گے اس وقت بھی اندھیرا نہیں ہو سکے گا اور ان کا یہ وار ناکام ہو جائے گا۔ بہت خوب، یہ بات سن کر خوشی ہوئی۔